الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم صدق الله العظيم मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरतुल माइदा की एक आयत करीमा तिलावत की है। आज के मौजू का उन्वान है तहारत और नज़ाफ़त का इस्लामी तसव्वुर। इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी, तहारत और पाकीज़गी ये एक ऐसा अमल है कि जो फितरती अमल है। ये तहारत और पाकीज़गी ये अल्लाह को बहुत पसंद है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्वहिरीन। यकीनन अल्लाह
توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور طہارت اور پاکیزگی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو طہارت اور پاکیزگی ہے یہ دو قسم کا ہے۔ ایک قسم ظاہری طہارت اور پاکیزگی ہے، دوسرے نمبر پر باطنی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ ظاہری طہارت اور پاکیزگی یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور باطنی طہارت اور پاکیزگی یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ہوئی تو حضور کو پہلے ہوئی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ ہے، اور دوسری وحی جب ہوتی ہے تو اس وحی میں طہارت اور پاکیزگی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ مدثر میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لباس کو پاکیزہ رکھا کریں۔ اور یہ جو لباس کی پاکیزگی ہے یہ بھی دو قسم کی ہے، ایک ظاہری طور پر لباس ہے اور ایک ہے لباس کا شان، کہ اگر کسی نے اچھے لوگوں کا لباس پہنا ہے، شریف لوگوں کا لباس پہنا ہے، تو اس کو کردار بھی شریف لوگوں والا ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح کسی نے سر پہ دستار رکھا ہے اس سے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ اس نے سر پر دستار رکھا ہے، اس نے سر پر ٹوپی رکھی ہے، شریفانہ لباس اس نے پہنا ہوا ہے، تو اس کے کردار سے بھی شریفانہ کردار نظر آنا چاہیے۔ فرمائے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور لباس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کس لیول کا ہے۔ ایک مقولہ بھی ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کی دین پر ہے، الناس باللباس، لوگ کی پہچان وہ لباس کے ساتھ ہے۔ تو فرمائے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے محبوب آپ پاکیزہ لباس پہنا کریں، اس لیے کہ آپ میرے محبوب ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ امام الانبیاء سید المرسلین ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، یہ حدیث سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہور پاکیزگی، صفائی ستھرائی، طہارت اور پاکیزگی، فرمایا شطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ دو حصوں میں اس ایمان تقسیم کرے تو یہ آدھا ایمان طہارت اور پاکیزگی ہے۔ یہ طہارت اور پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے۔ بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، یہ آدھا ایمان، یہ پاکیزگی کس طرح ہے؟ لیکن اگر آپ تھوڑا سا اندر جائے، تھوڑی سی گہرائی میں جائے، تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آدھا ایمان تو ہے ہی طہارت اور پاکیزگی۔ اللہ کو طہارت اور پاکیزگی پسند ہے۔ آدھا ایمان طہارت اور پاکیزگی کیوں ہے؟ کہ جب بھی نماز کے لیے اٹھے نا تو اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔
فرمان مقدس ہے اے ایمان والو، جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو صاف کر لیں، اپنے چہرے کو دھو لیں، وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت۔ فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کریں، وَأَرْجُلَكُمْ، اپنے پاؤں کو دھو ڈالیں۔ یہ پاکیزگی اور طہارت ہے، یہ آدھا ایمان ہے، اور اس طہارت اور پاکیزگی میں انسان کا اپنی فائدہ ہے، ظاہری طور پر بھی فائدہ ہے، باطنی طور پر بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ طہارت دو قسم کا ہے، طہارت اور پاکیزگی یہ دو قسم کا ہے، ایک دل کی طہارت اور پاکیزگی اور ایک ظاہری طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اگر ایک شخص، ایک انسان بظاہر بہت خوبصورت لباس پہنے، بہت اچھا لباس پہنے، لیکن کردار اس کے برخلاف ہو، کردار اس کا کوئی اور ہو، عمل اس کا کوئی اور ہو، اس لباس کے ساتھ موافقت نہ ہو، تو کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرے گا، بے شک اس نے اچھا لباس پہنا ہے، ہر کوئی اس کی مذمت کرے گا، ہر کوئی اس کی برائی کرے گا، اس لیے کہ اندرونی طہارت اور پاکیزگی وہ بھی ضروری ہے، جس طرح ظاہری طہارت اور پاکیزگی ضروری، ایسے اندرونی طہارت اور پاکیزگی۔ اور اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی لیے ہے۔ قرآن مقدس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، تو اس میں آتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان لوگوں کو پاک کرے، ان لوگوں کا تزکیہ کرے، ان لوگوں کی اندرونی اور بیرونی طہارت اور پاکیزگی کرے۔ ظاہری طہارت یہ تو آدمی کو نظر آ جاتا ہے، اللہ نے آنکھ دی ہے جس کو اس کو نظر آ جاتا ہے، نہ کرے تو علیحدہ بات ہے، لیکن نظر آ جاتا ہے۔ لیکن جو اندرونی طہارت اور پاکیزگی ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، وہ کردار سے نظر آتا ہے۔ اور یہ جو اندرونی طہارت اور پاکیزگی بہت ضروری ہے، ورنہ جسم پر، اندر دل پر، دماغ پر، آپ کے سارے جسم پر وہ اندھیرا آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو حضور کا فرمان ہے کہ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، نقطت علی قلبہ فی قلبہ نقطۃ سوداء، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اب اس کے لیے طہارت اور پاکیزگی کیا ہے؟ حدیث آگے فرمان ہے کہ اگر یہ شخص دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ گناہ جاری رکھے تو دل پر یہ نقطے لگتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کا سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر پھر کوئی اثر نہیں کرتا، اس کو جتنے مرضی سمجھائے اس پر بات اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ جتنے مرضی سمجھائے ان پر اثر نہیں کرتے، کیونکہ ان کا دل کالا ہو گیا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نقطے کو ختم کر دیتا ہے، اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کے لیے استغفار ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کے سامنے اپنے عاجزی پیش کرنی ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے، اسی سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کے دل میں وہ طہارت اور پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کو اندر سے سکون محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اندر کا سکون نہ ہو تو جتنی مرضی ظاہری سکون ہو، اندر سکون ہو تو پھر سکون نہیں ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے طہارت اور پاکیزگی دو قسم کے، دونوں ضروری ہے۔
ظاہری طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، دونوں کا ذکر آ گیا، یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ توابین اندرونی طہارت کے لیے ہے، و یحب المتطہرین ظاہری صفائی ستھرائی کے لیے، دونوں اس میں شامل ہے، یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ نہ اندر غلاظت رہے نہ باہر غلاظت رہے، نہ اندر گندگی رہے نہ باہر رہے۔ یحب التوابین جو توبہ کرتے اللہ اسے محبت کرتا ہے، وہ یحب المتطہرین اور جو طہارت اور پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں اس سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے، صفت کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور کے میزبان تھے۔ ابھی حضور مدینہ پہنچے نہیں ہیں، ابھی راستے میں ہے، قباء کے مقام پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 2 رکعت نفل اس مسجد قباء میں ادا کر لیے اس کے لیے عمرے کے برابر جتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ وہ مسجد ہے۔ اس مسجد میں جو لوگ تھے وہ اللہ کو بہت پسند تھے۔ یہ حضور کے شروع والے میزبان ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کے قرآن مقدس میں ارشاد ہے، سورہ توبہ 11ویں پارے میں فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد میں، اس مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ یحب المتطہرین، ایسے طہارت پاکیزہ لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ جو طہارت پسند لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اللہ انہی سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں کیا عمل کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کی تعریف قرآن میں کی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے طہارت اور پاکیزگی کے اعمال میں جو ذکر کیے، بالخصوص اس میں جو ذکر تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم استنجا کرتے ہیں تو یہ 2 بار کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں تو 2 بار کرتے ہیں، ایک بار ڈیلوں کے ساتھ اور دوسری بار پانی کے ساتھ۔ اللہ نے ان کی تعریف کر دی۔ یہ نجاست سے اپنے آپ کو اس طرح پاک صاف رکھتے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اور یہ جو اپنے آپ کو بچانا ہے نا پیشاب کے قطروں سے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عامۃ العذاب القبر منہ، کہ عذاب قبر جو خطرناک کام ہے، اللہ ہم سب کو بچائے عذاب قبر سے، اس لیے کہ آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، پہلا دروازہ ہے۔ عذاب قبر بہت خطرناک عذاب ہے، اس میں بڑے بڑے اژدہے ہیں، بڑے بڑے سام ہے، اور کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے، اللہ ہم سب کو سے بچائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عام عذاب قبر ان پیشاب کے سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اسی لیے یہ جو طہارت اور پاکیزگی اللہ کو پسند ہے، کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ طہارت اور پاکیزگی یہ فرشتوں والی صفت ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، ایک فرشتے ہیں اور ایک جنات و شیاطین ہے۔ فرشتے وہ لوگ ہیں جو طہارت پسند لوگ ہیں، جو پاکیزگی پسند لوگ ہیں۔ شیاطین وہ ہیں جو گندگی پسند ہے۔ اب انسان درمیان میں ہے۔ اگر یہ انسان طہارت اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے تو اس کی قربت، اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ بنتا ہے۔ اگر یہ
طہارت اور پاکیزگی نہیں حاصل کرتا تو پھر شیطانوں کا قربت حاصل کرتا ہے. یہ یاد رکھے. اللہ کو طہارت اور پاکیزگی کیوں پسند ہے؟ کہ انسان کا تعلق، انسان کی قربت یہ فرشتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس کی حفاظت پر لگ جاتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب کوئی انسان رات کو طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں سو جائے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. رات کو باوضو سو گیا بندہ، طہارت اور پاکیزگی کے حالت میں سو گیا، تو فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے یہ بندہ یہ طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں سوئے، اس کی مغفرت فرما دے. چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل پر فرشتے دعا کریں گے. یہ عادات، یہ اطوار، یہ طور طریقے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. شیاطین یہ گندگی کی جگہ پر خوش رہتے ہیں. حضور نے شیاطین سے بچنے کے لیے جب بیت الخلاء جاتے ہیں نا تو حضور نے دعا سکھائی ہے. حضور نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ حضور نے حکم دیا ہے، طریقہ بتایا، دعا سکھائی ہے. ہم پڑھتے نہیں، نہ خود پڑھتے نہ بچوں کو سکھاتے ہیں. ہمیں اگر غور و فکر لگی ہے نا، بس ہمیں یہ غور و فکر لگی ہے کہ صبح سویرے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھائے، بیگ اس پر لاد دیں، اس کو اسکول کے سامنے چھوڑ دیں، شام کو آ جائے، کھانا کھا جائے، اس کو پھر موٹر سائیکل پہ بٹھا دیں یا بستہ اس کے حوالے کر دیں کہ جاؤ ٹیوشن کے لیے. اور جب وہ رات کو آتا ہے تو 9-10 بج چکے ہوتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا بھی محور بن چکا ہے. پھر ہم چاہتے کہ سکون ہو جائے. سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون والے راستے پہ چلیں گے تو سکون ہوگا. یہ دعا تو ہم سکھاتے نہیں ہیں نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، ان خبیث شیاطینوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ باتھ روم یہ شیطان کے اماجگاہ ہے. پرانے زمانے میں یہ شیاطین گھروں سے دور ہوتے تھے نا، باتھ روم دور ہوتے تھے تو شیاطین بھی دور ہوتے تھے. پرانے زمانے میں گھروں میں ٹی ویاں نہیں ہوتی تھی، شیاطین بھی بچتے نہیں تھے گھروں میں. اب تو ہم نے شیاطین بھی اندر لائے ہیں. شیاطین کے آلات بھی ہم نے گھروں میں رکھے ہیں، شیاطین کے آلات ہم نے جیبوں میں رکھے ہیں. شیاطین کو ہم سیٹیاں مارتے کہ آ جاؤ. حضور نے دعائیں بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. حضور نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانا تلاوت فرما رہے تھے، 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، وہ بھاگ کے آیا، فوراً کانے پہ اس نے ہاتھ ڈالا. حضور نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یوں ہاتھ پکڑ لیا. حضور تو مہربان تھے، کان سے تو نہیں روک رہے تھے نا. لیکن حضور نے فرمایا کہ پہلے ہاتھ دھو لو. اور پھر لوگوں کو فرمایا کہ شیطان ادھر بیٹھا ہوا تھا، ہمارے کانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. ہم نے بسم اللہ پڑھا تھا، ہم نے ہاتھ دھوئے ہوئے تھے، شیطان قریب نہیں آ رہا تھا. یہ بچہ آیا، اس بچے کے ذریعے سے شیطان اس کانے میں داخل ہو رہا تھا. میں نے پکڑ لیا، ہاتھ دھلایا، بسم اللہ پڑھوایا، اب شیطان بھاگ گیا. تو ہم کیا ہے؟ ہم اب بچے کو بتائے کہ بسم اللہ پڑھے، ہاتھ دھوئے. یہ طہارت اور پاکیزگی ہے. جب گھر میں داخل ہو جائے تو سلام کرے. بچوں کو سکھایا کہ اب بچے سلام کرے، آپ سلام کرے، سلامتی کے ساتھ گھر میں داخل ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان رات کو گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میں سے گھر میں داخل ہو جاؤ. یہ حدیث شریف میں آتا ہے. جب انسان السلام علیکم گھر میں داخل ہوتے کہتے ہیں نا، شیطان واویلا کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے کہ میرے رات کو گزارنے کی جگہ نہیں ہے. جب انسان بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ روتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے کہ میرے کانے کی جگہ ختم ہو گئی ہے. تو اسی لیے گھر میں داخل ہوتے سلام، کھانا کھاتے ہوئے پہلے ہاتھ دھوئے، بچوں کو سکھائے بسم اللہ والا برکت اللہ. باتھ روم میں جائے تو وہاں بچوں کو سکھائے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. رات کو سوتے ہوئے بچوں کو آخری 2 صورتیں یاد کرے، وہ اپنے اوپر پڑھے، اس طرف توجہ کرے. برکتیں تب آئے گی. گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہے. کیوں ہے؟ کہ شیاطین کو ہم اپنے اندر گھر میں بلاتے ہیں. تو شیطان کا کام تو فساد ہی ڈالنا ہے. اس لیے طہارت اور پاکیزگی
ظاہر اور باطن دونوں ضروری ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جو یہ احکامات دیے، فرمایا کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے ہاتھ دو، وضو کرو، چہرہ دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو، مسح کرو، پاؤں کو دھو لو۔ فرمایا کہ اگر آپ حالت جنابت میں فطہروا، غسل کرو۔ مزید فرمایا کہ اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، یا بیمار ہے یا کوئی پریشانی ہے، فرمایا فتیمموا، پھر تیمم کرو۔ یہاں دیکھیں نا، اللہ نے آپ کو ہر حال میں پاک صاف رکھنا ہے، ہر حال میں پاک صاف رکھنا ہے، آپ کو شیطانوں سے دور رکھنا ہے۔ اللہ نے تیمم کا حکم دیا، پانی نہیں تو تیمم کرو۔ اور تیمم کا حکم کیوں دیا اللہ نے؟ اس لیے کہ طہارت میں رہے۔ اور یہ جو مٹی ہے نا، مٹی کے ساتھ آپ کی طہارت ہے، اس لیے کہ ہمارا وجود مٹی سے ہے، اپنی اصلیت کی طرف اللہ نے لوٹا دیا کہ آپ تیمم کریں مٹی کے ساتھ، پاک مٹی کے ساتھ۔ اسی لیے یہ جو طہارت ہے یہ بہت ضروری ہے، ہر حال میں طہارت۔ اسی طریقے سے مسواک استعمال کرنا، السواک مطہرۃ للفم، یہ جو مسواک ہے یہ منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے صبح سویرے، سب سے پہلا کام وہ مسواک فرمایا کرتے تھے، سب سے پہلا کام مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب وضو فرماتے تھے دوبارہ مسواک فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے سب سے آخری کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کون سا کام ہے؟ مسواک کرنا۔ یہ یاد رکھیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے مسواک دیکھا کسی کے پاس، حضور نے فرمایا مسواک مجھے دے دے۔ مسواک سے اتنی محبت کرتے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، تشریف لے جاتے ہوئے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ مسواک سخت تھا، حضور کو دیا، سخت تھا، حضور نے واپس دیا، میں نے چبایا، میں نے پھر حضور کو دیا، حضور نے استعمال کیا۔ اما عائشہ کی شان کو دیکھو، مقام کو دیکھو کہ حضور اس دنیا سے جاتے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک اما عائشہ کے منہ میں رہ گئے، حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے مسواک استعمال کرتے ہوئے۔ اس لیے